میں پتہ ہے نعرہ میرا تاجدار دا کیوں دھڑلے والا ہوندا، میں صحابہ دا تصور کردا جدو جنگ یمامہ دی طرف جا رہے سے اور سارے شہید ہون جا رہے سے، انہاں کہا یا مسلمہ نہیں تے یا پھر اسی نہیں تے ام عمارہ اے عورت سن، پہلے اپنا پتر حضرت حبیب بن زید پہلے کٹوایا تے جلوایا ایک پتر تے دوسرا عبداللہ لے کے پھر چل پئیاں تے سیدنا صدیق اکبر کو گئیاں تے سیدنا صدیق اکبر فرمایا میں عورتوں نو اجازت تے نہیں دیندا لیکن قد عرفنا کے وعرفنا جرأتک، اسی تانوں بھی جاننا ہے تے تہاڈی بہادری نو بھی جاننا تسی جاؤ تے فرماندیاں میں جدو گئی نہ تے ولقد عاہدت اللہ، فرمایا میں اللہ نال وعدہ کیتا سی میں اپنے ہاتھ نال مسلمانوں نو مارنا، یہ ہیں مسلمانوں کی مائیں، یہ ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں۔ جدو فرمانی فبصرت بعدو اللہ، میں صحابہ کو پوچھو کتھے کھڑیا ہو، صحابہ نے دسیا ہو کھڑیا تو فشددت علیہ، فرمانیاں میں تلوار لے کے دوڑی دے وال، جڑیاں صفا مروہ دے درمیان تے نہیں دوڑ سکتیاں لیکن ختم نبوت کے منکر کے خلاف دوڑ سکتی ہے، کیا ہو جائے دوڑیاں فرمانیاں فارد علی رجل منہم، انہاں او دا حمیتی ایک بندہ کو آ گیا فضرب یدی فقطع، انہیں میرے ہاتھ ہوتے تلوار ماری میرا ہاتھ کٹ دیتا۔ اگلی گل بچے ہو سنن والی، تسی تے نعرے لاندے جو گھبرا رہے ہو نا، فرماتیاں واللہ ما رجت علیہا، فرمایا میرا ہاتھ تو کٹ گیا لیکن اللہ کی قسم میں لڑکھڑائی بھی نہیں۔ ہاں جی ایس سطح تے گل ناموس رسالت تے پیرا ہوندا تے ختم نبوت ہو جی پیچھے کی ہونا ہے، ادھر ہو کی ہونا ہے، ہو کی ہونا ہے جی مولانا حالات نہیں ٹھیک۔ آپ فرماتی ہیں واللہ ما رجت علیہا، اللہ کی قسم میں لڑکھڑائی نہیں، حتی انتہیت الی الخبیث، فرمایا یہاں تک کہ میں اس خبیث کے پاس پہنچ گئی اور جاتے جاتے پیچھے آپ کو 11 زخم اور لگے تلوار تیر اور نیزوں کے، انہوں کوئی چھڑ دیتا سی آپ نو پچھو مار دے رہے بھائی مائی جس انداز نال جا رہی ہے مسلمان نہیں چھوڑے گی، اس انداز سے حضور کی عزت پر پیرے ہوتے ہیں۔ امن کی بات کرو، امن کی بات تب ہوگی جب حضور کی عزت کی بات پہلے ہو چکی ہوگی، ختم نبوت پر پیرا ہو چکا ہوگا، اس وقت امن کی بات ہوگی، یہی امن کی بات ہے۔ صحابہ جنگ یمامہ جا کے امن دے خلاف کہے اے نہ سنیا کرو یہ جو مولویاں پیراں دیاں تقریراں، بالکل نہ سنیا کرو۔ نے کہا مولانا جنگ یمامہ سناؤ، حضور میں جڑی گل لگے کرن لگا ہوں بہت ڈاڈی، فرماتی ہیں میں جب پہنچی نا اس کے پاس تو وہ سریون، میں اس خبیث کے پاس پہنچی وہ مرا پڑا تھا، وابنی عبداللہ یمسح سیفہ بثیابہ، میں دیکھا کہ میرا پتر عبداللہ اپنے کپڑے سے اپنی تلوار کو صاف کر رہا ہے، فقلت قتلتہ، میں کہا پترا مار دیتا نے، قال نعم یا امہ، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لو جی بس میں ان گل ختم کرنے دے قریب آ رہا، گلاں تقریراں رجان واسطے نہیں ہوندیاں، تقریر 1 منٹ بھی کافی ہوندی، 5 منٹ بھی کافی، گل سمجھ آ جائے۔ 5 گھنٹے دی تقریر ہوئے بندہ پتہ آخر دن لگے کہ حضرت کیا فرما رہے تھے، گل ایک ہی ہوئے اگلے دا دھوں نکلے۔ میں گل کی تھی نا، میں آکھا ہوئے جڑے ہالینڈ لوگ رہندے اتھوں انہاں دے رشتہ دار انہاں نو فون کرو اس خبیث نو جا کے قتل کر دیں، او کہندو یہ مولوی ہے، میں تو پاگل ہے، دماغ خراب ہے۔ میں کہندا چونکہ میں تحقیق کر رہا ہوں کہ ہالینڈ میں چونکہ ایسے ہونا ہے، تحقیق کرنے والی بھی کدی گل نہ ہوندی، گل انج ہی ہوندی، انج کر دی گل، ستم گارے دھرا ہونا راز میں گل حضور دی عزت ہوتے بندہ کرے دھوں تے نکلے۔ حضرت محمد بن مسلمہ حضور کعب بن اشرف نو صرف سدیا سی، انہیں کہندا سی آپ نے فرمایا کہ دانے دے دے ہتھیار جمع کر لے، آپ راتی انہوں گئے دانے ہتھیار لے کے، صرف اتنا فرمایا یار تھلے آ تے اپنے ساڑے کو ہتھیار لے لے دانے دے دے۔ او دی زنانی بڑی دانا سی، تعلقت بھی امراتہ، او دی زنانی او دا ہاتھ نپ لیا کعب بن اشرف دا، او کہنے لگی تھلے نہ جاویں، انی اسمع صوتا یقطر منہ دمو، انہیں کیا تھلے نہ جاویں، اے جڑی تھلو آواز آئی نا اے جو خون ٹپک رہی، انج آپ نے نہیں فرمایا تھلے آؤ اے، انج نہیں فرمایا، جی انج فرما دے تے کعب بن اشرف دا قلعہ ہی ڈھہ پینا سی۔ ہاں
آپ نے فرمایا جناب نیچے تشریف لائے اور ہتھیار لے لیں دانے دے دو. وہی زنانی کہنے لگی تھلو نہ جاوی, ایک تو خون ٹپک رہا, حضور دی عزت تے گل ہوئے تو چوں کیسے تھا, تے چوں گل انج ہوئے وہ خون باہر آ رہا. میں اس تقریر دا قائل ہاں جدوں حضور دی عزت دی گل ہوئے. باقی ٹھیک ہے نماز روزے دی جڑی گفتگو ہوئے تو پھر اسی انداز نال ہوئے, لیکن جب حضور دی عزت دی گل ہوئے تو محمد بن مسلمہ دی طرح کا ہوئے تھلے آؤ جناب. اور رخصتہ وہ دی زنانی انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ تو میرے یار ہیں. تھلے آئے تھے, آپ نے فرمایا ہاں جی تیری سرے جو خوشبو بڑی آ رہی. انہوں نے کہا ہاں جی میں بڑا بڑا امیر آدمی ہوں, تمہیں پتہ نہیں. آپ نے فرمایا میں سونگ لواں. صحابہ نو کہے سی جدوں میں دے وال اچھی طرح قابو کر لواں تساں پھر ہی دی دوڑ لانی. دوسری واری انہوں نے کہا جی پھر سونگ لواں. انہوں نے کہا جدوں آپ دوسری واری والاں ہاتھ پایا تے صحابہ نو فرمایا دونکم, ہاں بھائی شر. صحابہ تلوار ماری انج محمد بن مسلمہ او دا سر پکڑیا ہویا خون ٹپک رہا تے جناب آگے فقب. حضور اس دن گھر نہیں تشریف لے گیا, حضور مسجد نبی شریف نوافل ادا فرما رہے سن. جنت البقیع جا کے صحابہ نے فکبرو اللہ اکبر دا جدوں نعرہ لایا تو فکبر رسول اللہ, حضور نے انہوں نے جواب دیتا. پھر جناب پھر یادون, پھر صحابہ اتھو دوڑے, حضور مسجد نبی شریف دے دروازے چاہ گئے. حضور نے فرمایا افلح الوجوہ, فرمایا تے جنے آ رہے تو کامیاب آ رہے. ہاں جی ورما براسی, حضور دے سامنے انہوں نے این محمد بن مسلمہ سر سٹیا. حضور اے بکواس کردا سی. نعرہ رسالت, گستاخ نبی کی ایک سزا, گستاخ نبی کی ایک سزا, تاجدار ختم نبوت آسیہ ملونہ کو, آسیہ ملونہ کو, آسیہ ملونہ کو, آسیہ ملونہ کو, آسیہ ملونہ کو. ہاں عیسائی خواتین رہندیاں سانو کسی دے بارے کوئی اعتراض نہیں. اپنے گھر چ رون, اپنے بچے چ رون, اپنے سکون نہ رون, اپنے خاندان چ رون, لکھاں عیسائی رہندے رون. کوئی کسی نو انگلی اٹھان دی بھی انہاں دی طرف کسی نو اجازت نہیں. یہ کوئی سمجھو ساڑے مسئلے دی حساسیت نو سمجھو. میرے اتھے جڑے باہر جھاڑو دیندیاں عیسائی عورتاں, انہاں نو پتہ ہوندا مولانا جدوں آنا ہے سانو پیسے دینے. میری جدوں آن دا ٹائم ہوئے تو وہ باہر اتھے کھڑیاں ہوندی, میں پھر منڈے نو کہندا انہاں نو پیسے دے کے آؤ. اسی کوئی پاگل ہاں, سانو نہیں پتہ حضور دا دین ہاں جی رحمت دا دین ہے, برکت دا دین ہے. اساں جس بندے نو ٹکٹ دیتا سی نا لاہور عیسائی نو, اس نو جدوں میں اپنے برابر حضور نے بٹھایا نا, انہوں برابر بٹھا کے میں انہوں ٹوپی پوائی, قریب سی کہ وہ کلمہ پڑھ جاندہ. انہیں چیخ مار دیتی, انہیں کہا ساڑی عزت تک کدی اپنے بھی یہ قد نہیں کیتی. اے تو ایڈا وڈا قائد ہو کے میں انہوں برابر بٹھا کے ٹوپیاں تے میں انہوں کہا کھواؤ انہوں فلانی شاہ بھی انہوں دیو, فلانی شاہ بھی انہوں دیو. ہاں جی. اور کشمیر پشاور جس بچی نو ایسا دیتا نا عیسائی بچی نو ٹکٹ, اس نے جناب وہ کلمہ پڑھ لیا. تسی کی سمجھ دیو گال ساڑی مسئلے دی اساسیت نو سمجھو. عیسائی عیسائی بن کے رہے ہیں, یہودی یہودی بن کے رہے ہیں, جو بھی مرضی ہے. جو غیر مسلم وہ اپنے حیثیت میں رہے. جب حضور کے بارے میں بات ہوگی پھر اب مسئلہ اور ہے. ہاں باقی جو مرضی رہے اپنے عبادت خانوں میں جو مرضی کریں, اپنی سوسائٹیوں میں جو مرضی کریں, اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھو. ہاں جی. وہ کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا بندہ فتح مکہ والے دن حضور نے فرمایا جنہیں دروازہ بند کر دیتا سی انہوں معاف کر دیں گا, جنہیں ہتھیار چھوڑ دیتا سارے انہوں معافی ہو گئی. ابن خطل جو حضور کے خلاف باتیں کرتا تھا وہ متعلقم باستار الکعبۃ, تھلو چڑھ دیں تو انہوں پتہ ہے بڑے بڑے رسیاں نہ کعبے دا غلاف شریف بدے ہوندا, وہ تھلو چڑھ دیں ادھے جا کے لٹک گیا. ایک طرف کعبے دی دیوار, ایک طرف کعبے دا غلاف. صحابہ نے کہا جی ہن کی کریے؟ فرمایا اقتلوہ, انہوں تھے قتل کر دے. گستاخ نبی کی ایک سزا, گستاخ نبی کی ایک سزا. اس مسئلے بالکل جتھے مرضی کوئی روے غیر مسلم, سانو کوئی نہیں. اپنے کاروبار کرن, اپنے عہدے تے رون, وڈے وڈے جو مرضی کرن, اے مسئلے خلط مبس کر دیں. کیوں اے راہ ملا دیں. ہاں جی. میں سب تو وڈے اسی انہاں دے, تسی انہاں کوئی جھاڑو دیواندے راندے ہو, انہاں نو وڈے وڈے عہدے تے رکھو, سانو کوئی پریشانی جی؟ کیوں جی؟ تساں کیڑے عیسائیاں نو حقوق دیتے نہیں؟ حقوق عیسائیاں نو اس دن ملن گے جدوں محمد عربی دا دین تخت ہوتے آئے. اس دن پھر ویکھنا بھی عیسائیاں جناب کلمہ پڑھنے نہ شروع کر دیتے تھے. مدائن دی توجہ, مدائن دی فتح دے وچ جدوں صحابہ انہاں کو جزیہ لے چکے سن نا,
تے حضرت ابو حضرت آ گیا پچھو آرڈر آ گیا حضرت عمر دا کہ ساریاں فوجاں مدائن خالی کر کے مسلمان سارے قادسیہ دی طرف چلو. تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جدوں انہوں نے کیا بھائی اے تہاڈا جزیہ ہے اسی تہاڈی حفاظت نہیں کر سکے, اے اپنے پیسے واپس لے لو. حضور تاریخ وچ لکھیا عیسائیاں نے این جھولیاں چک دتیاں, مسلمان فوجاں نکل رہی سن, عیسائی فوجاں داخل ہو رہی سن. انہوں نے کہا یا اللہ اے جڑے لوگ جا رہے ہیں انہاں نوں پھر واپس لیاویں. انہاں دے مذہب دے لوگ آ رہے سن, مسلمان اتھوں نکل رہے سن, عیسائی جھولیاں چک کے دعا مانگ رہے سن. یا اللہ ایو جے تے زندگی جیسا بندے ویکھے ہی نہیں جنہاں مال لے کے واپس کیتا ہوئے. اے جڑے آ رہے نے تے لٹیرے. میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا. ہر دکھ کی دوا ہے نظام مصطفیٰ, ہر دکھ کی دوا. اسلام حاتم تائی دی دھی دے سر تے حضور اپنی چادر نہیں دتی. دختر اکرا چون نبی بے پردہ دید, چادر خود روئے خود اوپ کشید. اقبال کہندا جدوں حضور نے حاتم تائی دی دھی نو ننگے سر ویکھیا تے قید ہو کے آئی تے حضور نے یا ایھا المزمل والی چادر او دے سر تے نہیں دتی. واپس گئی انہاں دا برا تے نس گئے دی عدی بن حاتم. او جدوں گئی نہ رہا ہو کے تے انہاں کیا کی ویکھیا, انہاں کیا نہ پوچھ کی ویکھیا. انہوں نے کہا میں تے نس کے آ گیا کلمہ نہیں پڑھنا. انہوں نے کہا خدا دا واسطہ ایک باری جا دربار رسالت. ساڈے کوئی گل کرو, علماء نو بھی چاہیے حضور دی رحمت اللہ العالمین اے بھی فتح مکہ بیان کرو. خدا نے بندے تسی دین بیان. انہوں نے انج بنا دیتا قبلہ تے بیٹھ کے جنہاں نو کل واللہ نہیں آندی. یہ مولوی کیا کر رہے ہیں, یہ مولوی کیا کر رہے ہیں. اچھا مولوی نہیں کچھ کر رہے, تسی کی بکواس کر رہے ہو بیٹھ کل واللہ. تو میں تے انہاں نو میرے سامنے تو ہن کوئی آیا نا تو میں حضور نو چنڈ مار دینا. انہوں شرم ہی نہیں آتی. دسو ناموس رسالت دی تاریخ نو, تشدد دی تاریخ. ساڈے بندے اے لکھاں ہن میں جناب ہزاراں بندے تے کھڑے انہاں چپ کر کے مصطفیٰ جان رحمت گھر چلے جانا ہے. نہ انہاں کسی نال بلکہ انہاں روندے روندے جانا ہے. راتی جناب کہنا ہے یا رسول اللہ کرم فرما دیو. اے تے انہاں دینوں تو وڈا تمن پسندی کائنات وچ کوئی. تسی سانو تشدد دی طرف 12,000 شیل گرے حضور سامنے پکڑ کے لے آ رہے سن پولیس والے. منڈے ساڑے ظاہر بکھرے ہوئے سن, کسی دا اکھ نکلی ہوئی, کسی دا جبڑا ٹوٹیا, شہید بکھرے ہو گئے 7 منڈے. اس دے باوجود میرا آج بھی وہ موجود ہے سارا کچھ. وہ جدوں چاند منڈے لے آ رہے سن نا پولیس والے پکڑے, میں کہا انہاں نوں کچھ نہیں کہنا, اے ساڑے اپنے بچے. دسو ایک میں میرے ہوندے کسی نے پولیس والے نوں چنڈ بھی نہیں ماری. 12,000 شیل کھا کے بھی. مسجد وچ جڑے شیل کتنے پیسے ڈھیر لگے ہوئے سن مسجد دے شیل, لیکن اسی کسی نوں کچھ نہیں کیا. ساڈا بہت دور دا اسی جانا چاہندے ہاں. اسی ہاں میں ٹرمپ نہ میری اگر گفتگو ہوئے نا براہ راست تے وہ ممکن ہے ٹرمپ بھی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ساڈا اسی دین بیان او کریے نا جڑا حضور دین لے گیا. اپنی طرف اسی کیوں یہ اگر مگر دیاں گلاں کرنے. حضور دی رحمت للعالمین بیان کرو. فتح مکہ والے دن کتی نہیں سی سوئی پئی تے حضور نے صحابی نو کھڑا کر دیتا, فرمایا اس کتی دے کول کھڑے ہو جاؤ, میرے غلاماں گزرنا ہے, مت دے بچے پیراں تھلے نہ آ جا. اے گل بیان کرو نا, کتی دے بچے تے بچ گئے فتح مکہ والے دن, لیکن گستاخ رسول کعبے نہ لپٹے کیوں ماریا گیا. گستاخ نبی کی ایک سزا, گستاخ نبی کی ایک سزا. لو جی ہن میں حدیث پاک پڑھ دے. دسو اپنے دل دی گل دسو, دل تے ہاتھ رکھ پڑھاں کہ نہ پڑھاں. نہیں دل تے ہاتھ رکھ کے پوچھو. حدیث پاک پڑھ دے وہاں. اصل انہوں در دے کہ مولی خادم جڑا ہے نا انہیں بڑی مصیبت بنا دیتی. انہوں تو کلو واللہ نہیں سی آندا تامی قومی لیڈر بن. یہ کہندا نالے حدیثاں پڑھدا, نالے قرآن دا حافظ ہے, نالے اقبال دا حافظ ہے, نالے قصیدہ بردہ, نالے حسان بن ثابت دے شعر, صحابہ دے شعر, فلانے دے شعر, اعلیٰ حضرت بریلوی. کہندا یہ کی بلا ہے. یہ کہندے نے تے قیادت دا معیار بڑا خطرناک بنا دیتا. سانو تو کلو واللہ نہیں سی آندی تامی جناب اسی قائد بن کھڑے. میں تو سچی بات, اصل انہاں نو درد اے ہویا, اصل انہاں نو پریشانی اے بن گئی کہ اے جناب انہیں بڑا سخت معیار بنا دیتا بھئی جن کلو واللہ نہ آوے. تو کہندے جی زرداری ٹکٹاں بلیک کردا سی سائن میں دیاں. ہسنے والی گل تے نہیں نا جناب. میں اپنا جون 1974 تو لے کے میں پڑھنا جدوں شروع کیتا ہے تے اج تک میں ایک دن دا حساب دین واسطے تیار ہوں. اگر نواز شریف ہوری بھی دین سارے دین تے جہاں حساب غلط نکلے انہوں گولی مار دیتی جائے. پھر جڑے بچہ نو پھر قوم دی رہنمائی کر, قوم دی قیادت کرن. میں تواڈے سامنے گل کر ٹھیک ہے جی. جنہیں جو لٹیا کیتا ہے
ٹھیک ہے میرے سارے ظاہر ہے کوئی چھپے شاید نہیں نہ رہ سکتی یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ جناب اپنے پیسے بندہ پترے دے نام دے جمع کراندہ رہے میں یورپ دے دورے تے بھی نہ گیا میں حج عمرے بھی نہ کرن جاندہ مطلب اے نہ سمجھن جی نس گیا میں اپنے ماں پیو دی قبروں تے بھی نہیں گیا کافی عرصہ ہویا میں اتو گزر دیا اٹک گیا تو میں گزر دیا گربال موڑو تو تھی میں فاتح پڑھی میں کہا بابا جی ٹائم کوئی نہیں اے تو فاتح قبول فرماؤ گل سمجھ آئی تو میں تو اپنے والدین دی قبر تے بھی کد نہ گیا مطلب اے نہ رسان جو پنڈ نس گیا وہ ویکھے وہ پنڈ نس گیا میں تو لاہور ہی بیٹھے جس دن میرا پتہ چلے نا کہتے جی آج گرفتار ہو جانا ہے میں منڈے نو کیا آج مسجد بند نہیں کرنی میں تھلے سین چلا جانا آج مسجد بند نہیں کرنی میں کہا میں انہوں نے اتنے آنے دی تکلیف ہونی میں نے اتنے گرفتار کر کے لے جانا اور چاہیے کہ وے جی حضور دے نا تی گرفتار ہونا ہے تو پھر ویسے ہی بندے چور ڈکیتیاں کر کے روزانہ گرفتار نہیں ہوندے تو میں نے جدو نپ کے لے جا رہے ہیں ان کے مولوی کیوں لے آ رہے ہیں میں کہا میں حضور دی عزت پہرے دار ہوں اور کیوں لے آ رہے ہیں آقا تیری شان کے خاطر لو جی بسم اللہ سن گل سمجھ آئی کوئی نہیں ہمیں مر جانا ہے میں کراچی تو لے کے پشاور گیا پشاور تو کشمیر گیا میں سارے قبرستان مٹی دے ڈھیری انسان آخر ہے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے آخر مٹنے دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ افسوس کے بعد مرنے کی آئی حیا مجھے اور مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ دیکھیں رہو پیچھے ٹی میرا بھی بڑا یار ہے اینج مٹی چک کے مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے لگے آخر تو یہی کچھ ہی ہونا ہے نا کہ بندہ نہیں چاج نال نہ مر جائے بندہ ہاں اسی بالکل اللہ اعلان بات کر رہے ہیں حضور دی عزت آبرو تے پیرا دیو اسی تواڈے نال ہاں اسی تواڈے نال ہاں جیڑا بھی پہرے دار ہوئے گا اسی اودے نال ہاں کوئی مقصد نہیں کوئی سیاسی نہیں اگر سیاسی ہوندا تو میں یقین جانو ایسے ایسے موقع آئے سیاسی ہوندا تو انہوں نے سانو الیکشن تو پہلے کیا کتنے بندے جتانے نے حزب اختلاف دا تواڈا لیڈر کیڑا ہونا ہے کنج ہونا ہے میں کہا کچھ نہیں چاہیے چلے او کسی اور نال جا کے صداگریاں کرو سانو محمد عربی دا دین چاہیے نا جی بہت ساری گلاں جڑی مجمع نہیں کرنے والی ہوندی ایک ویل چیئر تے بیٹھا بندہ گل تو کوئی ہے نا وچ اے جڑی میں کہندا گل وچ ہو رہی ہے وے گل سمجھ آئی پڑھ دیواں حدیث پاک تسی سارے ہاتھ کھڑا کرو گے نا پھر پڑھنا میں تاجدار ختم نبوت توجہ جی تہاڈیاں عظمتاں نو سلام تہاڈے انہاں گوداں نو بھی سلام جنہاں تساں پرورش پائی تہاڈیاں نسلاں نو بھی اللہ تعالی صبح قیامت اسی طرح حضور دا غلام رکھے اور پھر قیامت والے دن ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال سالت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منہ تعلق بھی فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الحامد رجل الشعر فرقت حقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره ازهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب اقن العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كالسلح يا سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراصديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك أشهر الذراعين والمنكبين وعلى الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان اللخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظروا إلى الأرض أكثر من نظري إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة
الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرتی. اس حدیث پاک دا تھوڑا جا ترجمہ جڑا پیر میر علی شاہ اور اعلیٰ حضرت بریلوی کیتا. الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہونا من نظرته. نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جتو نوکے میاں دے تیر چھٹن اور لباں سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شاناں سب بڑیاں. ایہا صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. دسے صورت را بے صورت دا توبہ را کی عین حقیقت دا پر کم نہیں بے سہجت دا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں. حضرت صاحب لکھاں روپے لائے میں بھی آ گیا تسی بھی آ گئے. یہ ساری محنت دا مقصد کے وے ایہا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر. قبر تے پل تھیں جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں اور لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی. رگ رگ تے لولوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال. کیتی بھج کے وان کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بےتاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال. کیتی وچ غماں غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال. آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بلے سی ہر نبی اتھے آنکھ سی ہکا امتی احمد نبی صاحب کمال دل لگیا بے پرواہ نال. اور مہر علی تو کون بیچارہ اور نپٹ لاشا تے اوگن ہارا سر تے چاکے تو اے باندہ بھارا لامی پری تو شان نال دل لگیا بے پرواہ نال. جتھے دم ہن اعلیٰ حضرت بریلوی کس ہاتھ کا خمیں تاب و تواں ٹوٹ گیا اور کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا. جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا اور بجلی سی گری شیشہ مہ ٹوٹ گیا. نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے. شام یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے. پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں. آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا. خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا. آیا آیا دین آیا 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 دین آیا زور لاگے. آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا آیا آیا. بس بھائی 70 سال ہو گئے. آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین